सीनो न्यूज़ के साथ मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच। और सैलाबी सूरत हाल और रैले जो हैं उन्होंने तबाही मचा दी है, लेकिन दरिया रावी के हवाले से भी अलर्ट जारी किया गया PDMA की जानिब से। जब से ये अलर्ट जारी हुआ है, दरिया रावी में हिफाजती इकदाम जो हैं वो सख्त कर दिए गए हैं और रेस्क्यू 112 जो है वो हम वक्त तैयार है तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए। सिर्फ रेस्क्यू 112 नहीं बल्कि ज़िला इंतज़ामिया, सिविल डिफेंस और इसके साथ साथ महकमा सेहत तमाम को अलर्ट रखा गया है। और इस वक्त दरिया रावी में मैं मौजूद हूँ। ये लहरें, ये मौजें दरिया रावी की हैं। यकीनन आपने रावी बहता हुआ पहले पुराने ज़माने में देखा होगा, लेकिन दरमियान में ये रावी की मौजें जो हैं वो थम गई थी और यहाँ रावी का पानी नज़र नहीं आता, लेकिन अब फिर ये पानी बढ़ने लगा है। और जो जस्टर का मकाम है वहाँ पर 53,000 से ज़ायद जो है वो क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया है। ये शादरा का मकाम है, यहाँ आबादी ज़्यादा है, लोग इर्द गिर्द हैं, खाना बदोश हैं, इसलिए मुश्किलात तो हैं। लेकिन हमारी जो टीमें हैं रेस्क्यू की या दीगर जो सिविल इदारे हैं तमाम के तमाम एक्टिव हैं। हमारे साथ रेस्क्यू जो 112 से इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं। इमरान भाई, ये क्या सूरत हाल है इस वक्त रावी की? ख़ास तौर पर ये आबादी एरिया जो है वो बढ़ चुका है, रावी मदूद हो चुका है, पानी की मौजें और लहरें जो बढ़ गई, क्या कहेंगे? देखें, सिचुएशन तो टफ बनती है उस सूरत में जो ही पानी आता है। जैसे लास्ट टाइम 39,000 क्यूसेक तक पानी आया तो रावी बेड के बेसिकली मुश्किल उन लोगों के लिए बनती है जो रावी बेड के अंदर जो ना रहाइश पजीर हो गए हैं। कुछ खाना बदोश लोग हैं, कुछ लोगों की ज़मीनें हैं, उन्होंने टेम्परेरी वहाँ पे अपने जो है वो घर बना लिए हैं। घर बना के वो परमानेंट वहाँ पे उन्होंने रहाइश इख्तियार कर ली हुई है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट की मदद से मैडम AC जो है उन्होंने खुद यहाँ पे ऑपरेशन करवाया पीरा फोर्स की हेल्प से। तो उन लोगों को तमाम को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया और सेफ पॉइंट्स पे उनको शिफ्ट किया गया। ना सिर्फ शिफ्ट किया गया बल्कि लोग जो रजिस्ट कर रहे थे इस मामले के अंदर उनके ऊपर FIRs भी दी गई। और तमाम जो है इस वक्त जो करंटली अगर मैं बात करूँ तो तमाम एरिया को जो है वो सेफ कर लिया गया है। कितने के लोग यहाँ पर ख़ास तौर पर शादरा से लेकर अगर हम जस्सड़ की बात करें तो कितनी आबादियाँ हैं जो कि इस रकबे के इर्द गिर्द दरिया किनारे बसी हुई हैं? देखिए, दरिया किनारे की अगर मैं बात करूं तो जस्सर आपको पता कि नारोवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पॉइंट है जहां से पानी जो है ना वो इंडिया से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। वो फिर जिगजैग करता है, कभी पाकिस्तान में कभी इंडिया में होता हुआ आता, फिर फाइनली पाकिस्तान के अंदर रावी आ जाता। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इसको काउंटिंग इस हवाले से नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से डिस्ट्रिक्ट रास्ते में आते हैं जिनकी आबादियाँ जो हैं वो रावी किनारे आबाद हैं। वो लोग उन्होंने कुछ ने टेम्परेरी रहायशें की हुई हैं, कि कुछ लोगों की परमानेंट रहायशें हैं। तो इवन के कुछ सोसाइटीज़ भी अब तो जो है ना वो रावी किनारे मौजूद हैं इस हवाले से। तो क्या लगता है कि दरिया में पानी इंडिया छोड़ने जा रहा है? अगर इंडिया पानी छोड़ देता है तो फिर रावी की सूरत हाल क्या होगी? सर, बेसिकली अगर मैं बात करूं उस फ्लड सिचुएशन के हवाले से तो जस्सर से लेकर जहां पर रावी टोटल जहां तक रावी बह रहा है तमाम जगह के ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है। स्पेशली पंजाब के अंदर रेस्क्यू 112 एक्टिव है। अगर मैं सिर्फ यहाँ लाहौर की बात करूँ तो जितने रावी के ब्रिजेज़ हैं, जैसे ये शादरा ब्रिज है, सगियाँ ब्रिज है, मोटरवे ब्रिज है, इनके नीचे हमारे कैंप्स लगे हुए हैं और वहाँ पे बैठा स्टाफ हमारा 24 आवर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। 25 के करीब अभी टेम्परेरी हमने वहाँ पे स्टाफ डिप्यूट किया हुआ जो सिर्फ सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा 7 के करीब हमारी बोट्स हैं जो रावी के अंदर जो है पेट्रोलिंग कर रही हैं ताकि कोई भी अनटोवर्ड सिचुएशन होती है, कुछ लोग अगर कोई नहा रहा है या कोई वैसे करीब आता है तो उनको वार्न किया जा सके, उनको जो है ना इस पानी से दूर रखा जा सके। लेकिन ये जो सूरत हाल है, जो इंतज़ामिया है वो तो ऐलानात करके यहाँ पर आबादियाँ क्लियर करवा रही है। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 50,000 से जब पानी अबव जाता है, क्यूसिक पानी अबव जाता है तो उसके बाद लो लेवल का फ्लड डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो अभी तक शादरा में लो लेवल का फ्लड डिक्लेयर नहीं हुआ। हाँ, जस्सर के मुकाम पर ज़रूर जो 3 से 4 दिन पहले 60,000 प्लस पानी का जो है ना वो रेला वहाँ से गुजरा। तो अभी भी करंटली बात करूँ तो जस्सर के ऊपर लो लेवल का फ्लड मौजूद है। अगर वो पानी ऑब्वियसली शादरा की तरफ ट्रैवल करना है, यहाँ पे 40,000 क्यूसिक तक हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पानी जाएगा, तो वो भी एक लो लेवल सेटअप नहीं है। लेकिन मैं अगर फिर भी बात करूँ कि प्रॉब्लम उन लोगों के लिए बनती है जिन लोगों ने परमानेंट यहाँ के अंदर रावी के बेड के अंदर रिहाइश की हुई है, उनको जो है ना वहाँ से इवैक्यूएट करवाना, शिफ्ट करवाना, ये लोकल गवर्नमेंट ने बड़ा एफिशिएंटली ऑपरेशनल किया। और यहाँ पे आपको अगर लास्ट ईयर आपने विजिट किया हो तो यहाँ पे मुख्तलिफ आपको झुग्गियाँ नजर आई होंगी, मुख्तलिफ लोग जो थे ना वो किनारे के ऊपर बस रहे थे, लेकिन अब वो तमाम लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया। तो आपका क्या अंदाज़ा कि यहाँ पर जो है वो 40,000 क्यूसिक तक पानी हो सकता है? और अगर 40,000 तक आता है तो उसका लेवल क्या होगा और क्या ये आबादियाँ ज़ेरे आब आएंगी?
نہیں سر ایز سچ نہیں، کیونکہ یہاں پہ اگر میں بات کروں کہ تو یہ سب سے لو پہ جو ہے نا وہ دریائے یہ جو اپنا آپ کو برج نظر آتا ہے وہ ریلوے کا ہے، جس کی کیپیسٹی 2.5 لاکھ کیوسک ہے، ٹھیک ہے. اگر میں نئے برج کی بات کروں گی تو اس کی کیپیسٹی 3.5 لاکھ کیوسک ہے. تو میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ پرابلم صرف ان لوگوں کے لیے بنے گی جو راوی بیڈ کے اندر ہے. ہاں خدا نہ خواستہ سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ انڈیا ایک پانی زیادہ کوانٹٹی میں چھوڑتا ہے تو اس کے لیے الرٹ ہیں، ادارے موجود ہیں، بیک اپ ریسورسز بھی ہیں، بیک اپ سٹاف بھی ہے، تو الرٹ ہے انشاءاللہ اپنے لوگوں کو. آپ چاہ رہے ہیں یہ جو 2000 کیوسک ہوگا تو پل کے اوپر تک جائے گا؟ میں نے بتایا کہ ریلوے جو برج ہے اس کی کیپیسٹی 2.5 لاکھ کیوسک ہے، اس کی کیپیسٹی اس سے زیادہ ہے. اس کی کتنی ہے؟ اباؤٹ 3 لاکھ کیوسک پانی جو ہے نا. یعنی کہ یہ والا جو برج ہے اس کی 3 لاکھ ہے، 3 لاکھ کیوسک پانی آئے تو برج کے یعنی کہ اوپر تک جائے گا، برج ڈوب جائے گا اس میں، پھر بھی اوپر ٹریفک گزرتی رہے گی لیکن برج کے اوپر کراس کرے گا. اور اگر 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ کیوسک، اگر 2.5 لاکھ کیوسک کی بات کریں تو وہ سامنے والا جو برج ہے جس کو ریلوے برج کہا جاتا ہے وہاں پر پانی جو ہے وہ اس کو کراس کرے گا، لیکن اتنی نوبت آنی نہیں. یہ ہائی الرٹ ہے، یہ آخری ڈیڈ لائن کہہ لو، یا اس وقت جب کہ پانی انڈیا سے بھی ہو اور سیلابی صورتحال بڑھ جائے، لیکن ابھی ایسی کوئی صورتحال یہاں پر ہے نہیں. تو عمران بھائی حفاظتی اقدامات بھی ہو گئے، اور لیکن یہ جو پی ڈی ایم میں الرٹ جاری کر رہا ہے مسلسل، یہ کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ سر دیکھیں اگر وہ پی ڈی ایم اے کی بات کروں تو جسر کے اوپر جو ہی پانی کا دیکھیں الرٹ جاری کرنے کا مقصد ہے کہ الرٹ ہو جائیں، مزید اپنی آبزرویشن بڑھا لیں. تو اس حوالے سے جیسے کہ دیکھیں جسر پہ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ لاسٹ ٹائم ہی لو لیول فلڈ گیا تھا. یہ ایک سامنے کیمرہ دکھائے گا، وہ دیکھیں یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ نہا رہے ہیں، یہ ان کو کیا مسئلہ بنا ہے کہ دریا میں نہا رہے ہیں، دکھائیے گا وہ دیکھیں جی. ذرا آپ اس طرف ہم تھوڑا سا چلیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ اتنا خطرناک صورتحال ہے. اور وہ بھائی صاحب آپ دیکھیں ذرا دکھائیے گا ادھر ہی اسی طرف، آپ دیکھیے گا وہ سامنے وہ تیاری کر رہا ہے چھلانگ لگانے کی، اور چھلانگ لگا کر جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں نہاؤں. یا اس کی کوئی 1 منٹ ہم اس طرف تھوڑا سا چلیں تاکہ اس کا ذرا کلیئر کریں کہ وہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے، یا وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اگر یہ صورتحال وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں آگے جا رہا ہے، وہ آپ کو دیکھا ہے. یہ کیا عمران بھائی ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے سر انہی لوگوں کو روکنے کے لیے ہماری پرسنل پورٹس جو ہے نا وہ بھی ڈپارٹمنٹ کی جو ہیں وہ بھی پیٹرولنگ کر رہی ہیں. ہمیں دیکھ کر یہ لوگ جو ہیں وہ میرے خیال میں اب بھاگنا شروع گئے، یہ چھلانگ لگانے لگا تھا. جی سر اسی طریقے سے ہے. یہ لوگ جو ہے نا وہ بارہا ان کو وارن کیا جا رہا ہے، باز نہیں آ رہا. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایون کہ لوکل گورنمنٹ نے ان کے اوپر FIRs بھی دی ہیں. 3 لوگ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اور یہ پھر ان کو خود جو ہے وہ اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے. جی سر بالکل، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ متعدد بار ان کو وارن کیا جا رہا ہے، نہ صرف وربلی وارن کیا جا رہا ہے، مساجد میں اعلانات بھی کروائے گئے ہیں کہ اوائڈ کریں. اسی پرپس کے لیے جو بوٹس ہیں وہ اس راوی کے اندر اس وقت موجود ہیں. راوی میں فلڈ سچویشن نہیں ہے. بار بار وسل کر رہے ہیں، ان لوگوں کو الرٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے جو ہے نا ایویکویٹ ہو جائیں، یہاں سے باہر رہیں، راوی پانی کے اندر آنے کی کوشش نہ کریں. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جہاں سے بوٹ کراس کر کے چلی جاتی ہے وہاں سے پھر دوبارہ جو ہے نا لوگ دوبارہ پھر کوشش کرتے ہیں. تو آپ ابھی دیکھا ہے بھاگ گیا ہے، اب ہم ادھر ادھر ہو گئے پھر آ جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے چینل سے بھی میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی برائے مہربانی نہ صرف دریاؤں کا رخ کرنے سے اوائڈ کریں، بلکہ اگر مونسون میں بارش زیادہ ہوتی ہے، آپ کے ایریاز کے اندر پانی کا فلو بڑھ جاتا ہے، پانی کی جو ہے نا وہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں گھروں سے غیر ضروری سفر نہ کریں، تاکہ جو ہے نا آپ کو نہیں پتا کہ ایک چینج پانی جو ہے وہ ایک انسان کو بہا لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے اگر اس کا فلو زیادہ ہو تو. یہ عمران بھائی لاسٹ ٹائم کب جو ہے وہ فلڈ صورتحال بنی تھی اور جو 2.5 لاکھ یا 1.5 لاکھ تک کیوسک پانی گیا تھا، کوئی یاد ہے؟ 88 میں فلڈ آیا تھا جی لاسٹ. اس کے بعد ایس ایچ 2014 میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ اباؤٹ 1 لاکھ کیوسک کا ریلا یہاں سے گزرا تھا. ہاں جی، اس سے پہلے جو ہے نا فلڈ کیا ایکچولی فلڈ جو آیا تھا یہاں پہ وہ 88 میں آیا تھا. 88 کے بعد کوئی فلڈ نہیں ہے؟ 88 کے بعد ایس ایچ کوئی سچویشن یہاں پہ کریٹ نہیں ہے. الارمنگ رہتی ہے؟ الارمنگ اوبیسلی رہتی ہے. دیکھیں جانے میں نے آپ کو بتایا کہ 50,000 اباو جو ہی کیوسک پانی ہوگا تو ہم اس کو لو لیول فلڈ جو ہے نا وہ پی ڈی ایم میں ڈکلیئر کرے گا. اس کے بعد وہ وارننگ جاری ہو جاتی ہے، تمام ادارے فوری طور کے اوپر الرٹ ہو جاتے ہیں، تاکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرابلم تب بنتی ہے، جان تو خیر ایک قیمتی ہے. اگر کوئی بندہ راوی کے اندر رہائش پذیر ہے تو اس کو وہاں پہ جا کے وارن کرنا، تو وہ بھی گورنمنٹ اس میں پورا رول ادا کرتی ہے اور اس کو وہاں سے ایویکویٹ کرتے ہیں، باقاعدہ سیف پوائنٹ کے اوپر شفٹ کیا جاتا ہے. جی بالکل، جیسے کہ عمران ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. اور اس وقت الارمنگ صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو اضلاع ہیں پاکستان کے، یہ صوبہ ہے خاص طور پر KP کے، گلگت بلتستان، ہزار کشمیر اور ستلج دریا سمیت جو چناب ہے اس میں اونچے درجے کا جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا ہے اور پانی جو ہے بڑھ رہا ہے. لیکن یہی الرٹ جو ہے وہ PDMA کی جانب سے اس راوی میں جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، اور راوی کی صورتحال میں نے آپ کو ساری دکھائی ہے. اور ابھی ایک جو واقعہ ابھی وہ سامنے جو ہے وہ ایک آدمی جو شہری ہے
وہ نہانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے چھلانگ لگانی تھی، لیکن اس نے شاید جو ہے وہ ہمارا دیکھنا اور پھر ہمارا کیمرہ دیکھ کر وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ چند منٹوں بعد یہی لوگ دوبارہ آ جائیں گے، پھر ان کو جب کوئی حادثات گزرتا ہے تو پھر ہمارے جوان جو ریسکیو 112 کے یہ ان کی حفاظت کے لیے، ان کو نکالنے کے لیے لگتے ہیں۔ اصل سوال وہی ہے کہ ہمیں ایز اے انسانیت خود جو ہے وہ اپنی حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ اب ہم تھوڑا سا آپ کو اس شاہدرے کا مقام ہے، یہ تھوڑا سا ہم دو گراؤنڈ ہے اس طرف دکھائیں، یہ اس طرف آپ دکھائیں تھوڑا سا کہ پانی کا بہاؤ کس طرح سے ہے اور کس طرح سے یہ آبادیاں جو ہیں کلیئر کروائی گئی ہیں، لوگوں کو اس یہاں سے ہٹایا گیا ہے۔ کٹاؤ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں بڑھ رہا، لیکن خطرہ ضرور ہے کہ پانی کسی وقت بھی جو ہے وہ انڈیا سے اگر چھوڑا جاتا ہے تو پانی کے خطرات جو ہے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ شہری علاقہ ہے، شاہدرہ ہے، بتی چوک ہے، اس کے آگے سگیاں پل ہے، پھر اس کے آگے جو سگیاں پل مالی پورہ ہے، اور یہ علاقے وہ ہیں جن کو زیر آب آنے کا زیادہ خدشہ ہے۔ اور پیچھے جس طرح ہم جا رہے ہیں یہ ریلوے پل ہے، یہ ریلوے پل جو ہے اس کا ایک تو یہ پرانا پل ضرور ہے، لیکن اس کے ارد گرد پل کے جو آبادیاں ہیں وہ کافی زیادہ ہو گئی ہیں، قبضہ گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور یہ جو گنگا بہتی میں ہاتھ دھونے والی بات ہے کہ ہمارا جو قبضہ مافیا ہے اس کو کوئی نکیل ڈالنے والے کوئی نہیں ہے، حکومتیں پکڑتی ہیں پھر چھوڑ دیتی ہیں۔ اور یہ صورتحال ہے قبضہ مافیا اس لیے جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ دریا کا پانی ختم ہونے لگا ہے تو وہ قبضہ کر لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، پھر بعد میں وہی گھر ٹوٹتے ہیں، پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے اس راوی کی، لیکن دیگر جو دریا ہیں وہاں پر پانی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا گڈھا سنگھ جہاں پر چناب دریا چناب ہے، جی دریا جناب، دریا چناب میں پانی کی جو ہے وہ سطح جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1.5 لاکھ تک اسی تقریباً پہنچ چکی ہے۔ اور اسی طرح سے اسی دریا راوی کے ہم پیچھے جائیں تو جسڑ کا مقام جو ہے وہاں پر بھی 53,000 سے زائد جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اور ہماری دعا ہے کہ اس تمام تر جو حادثاتی جو واقعات ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں۔ اور اسی کے ساتھ سنو نیوز کی ٹیم کو دیجیے اجازت، سہیل عباس بلوچ کو بھی دیجیے اجازت۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔